جی ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. جی فرحان صاحب پلیز. اب اس میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ مسئلہ روحانی ہے یا طبی ہے. ٹھیک ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جائے گا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. اگر آپ نارمل بالکل بیٹھے ہوئے ہیں, بات کر رہے ہیں, بات کرتے کرتے اچانک آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے اور اتنی تیز ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ڈھول بجا رہا ہے. اچھا. اور آپ کے کانوں تک اس کا ساؤنڈ آ رہا ہے. دیٹ مینس یہ ایک اسپریچول مسئلہ ہے. صحیح. تو فوری طور پر آپ اپنے قلب پہ ہاتھ رکھیے اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیں انٹل اور انلیس کہ آپ کا کنٹرول میں یہ ہارٹ بیٹ جو ہے وہ نارملائز نہ ہو جائے. اوکے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر طبی مسئلہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پہلے سے اس کے سمٹمز کچھ نہ کچھ اثر نظر آنے شروع ہو گئے ہوں گے. مثال کے طور پر کہ جب آپ سو کے اٹھ رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ پیر سن ہیں. اچھا. صحیح نا. پھر آپ تھوڑا سا کام کر رہے ہیں تو آپ کے سینے میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. صحیح. یا آپ بیٹھے بیٹھے کھڑے ہوتے تو آپ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ رہا ہے, تو یہ ہارٹ ایشو ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر اس کیفیت سے آپ دو چار ہیں اور پھر اگر آپ کی ہارٹ بیٹ بڑھتی ہے تو آپ کو چاہیے فوری طور پہ آپ کھانسیں کم از کم 2-3 دفعہ زور سے کھانسیں تاکہ پش ہوگا. اور پھر آپ نے سانس بھرنی ہے پھیپھڑوں میں اپنے, وہی جیسے میں نے بتایا تھا ناک سے بھرنی ہے, اس کو تھوڑا روکنا ہے اور پھر ناک سے نکالنی ہے اور بالکل جہاں کہیں بھی آپ سکون سے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ریلیکس ہو جائیں بالکل. ہاتھ پیر چھوڑ دیں, جوتے پہنے ہوئے جوتے اتار دیں, کیپ لگائے ہو کیپ اتار دیں, آرام سے بیٹھ دیں, تھوڑا ہوا وغیرہ لگے آپ کو, یہ نارمل. ٹھیک ہے. اچھا, جب آپ کی ہارٹ بیٹ نارمل رہے تھوڑا پانی وغیرہ پئیں, لیکن پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے نا کوشش یہ کرنی ہے کیونکہ پھر آپ جو ہے نا ایک مہنگی بیماری یعنی دل کے عارضے کی طرف جا رہے ہیں. بالکل. آپ سب سے پہلے تو آئل بند کر دیں, بوائل فوڈ کی طرف آ جائیں, سارا آئل بند کر دیں. اچھا, کسی بھی طرح کا آئل آپ بالکل بند کر دیں کم از کم 3 مہینے تک. ٹھیک ہے. بالکل بند کر دیں. بوائل آپ فوڈ کی طرف آ جائیں سب سے پہلے. مسالے وغیرہ بھی سب چھوڑ دیں. مسالے نارمل بالکل, کالی مرچ لے سکتے ہیں, اس میں آپ ہلکا سا گرم مسالہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. لہسن ادرک ڈال کے, کیونکہ آج سی بات ہے اگر آپ یخنی لے رہے ہیں تو اس میں اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ آپ سے کھائے نہیں اور جائے گا. اچانک سے تو کوئی بھی اپنا روٹین چینج ہی نہیں کر بالکل پاتے. نہیں کر سکتا. تو یہ آپ نے تھوڑا سا اس کو یہ کرنا ہے. دوسری بات, خالی پیٹ آپ نے کم از کم آدھا گھنٹہ صبح اور آدھا گھنٹہ شام. اچھا, خالی پیٹ واک سے پہلے یورین پاس کر لینا ہے, یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو یورین ہوتا ہے تو وہ پھر کڈنی کے اوپر زور کرے گا. جی جی جی. یورین پاس کر کے خالی پیٹ انہوں نے ہاف این آور صبح. اچھا, یہ ہاف این آور ایک ساتھ نہیں ہوگا. اچھا. ہاں, یہ 10 منٹ چلنا ہے پہلے. اچھا, 10 منٹ بھی ایسے چلنا ہے کہ آپ 5 منٹ آپ سیدھے گئے, آپ نے گھڑی دیکھ لی, پھر 5 منٹ آپ واپس آ رہے ہیں, وہ اتنا ٹائم لگ جائے گا. اچھا. یہ 10 منٹ سے شروع کریں, پھر 12 منٹ, 15 منٹ, آہستہ 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 اس کو بڑھا کے آدھے گھنٹے لے آئیں. اچھا. تو اس سے انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ جتنا آپ اس کو واک کریں اور وہ چیزوں کو اپنے اندر لے کر. اور یہ جو میں نے آپ کو غذائی احتیاط بتائی, بیکاز اس وقت ہارٹ, لنگس, کڈنی بہت مہنگا علاج ہے. بہت کامن ہے. ہارٹ اٹیک کی کوئی ایج ہی ڈیفائن نہیں ہے آج کل. اتنے ینگ لوگوں کو سننے میں آتا ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, سمجھ نہیں آتا کہ کیا وجہ ہے. تو یہی وجوہات ہیں جو آپ بیسکلی بتا رہے ہیں. اچھا, ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گی, آپ نے بھی ذکر کیا کہ ہاتھوں اور پاؤں کا سن ہو جانا, تو کیا وہ اسی طرف اشارہ دیتا ہے؟ اگر جیسے فار ایگزامپل کسی انسان کے ہاتھ اور پاؤں سن ہو جاتے ہیں اکثر بیٹھے ہوئے, تو وہ اس کو کیا طریقہ کیا کرنا چاہیے؟ کوئی ایسا نسخہ ہے؟ میں بتاتا ہوں. اس کی تینوں کی یہ جو ظاہر ہو رہا ہے نا, اس کے یہ تو فرنٹ ہینڈ ہے. یہ انیشیل سٹیج ہے. میں تھوڑا سا آپ کو ایسے بتاؤں کیونکہ آپ ذرا کارپوریٹ سیکٹر کی ہیں. یہ فرنٹ ہینڈ کے اوپر ہے, اس کے بیک ہینڈ کے اوپر کچھ اور کام ہو رہا ہے. صحیح صحیح. خون کی کمی سے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. خون میں گاڑے پن سے بھی ہوتا ہے. صحیح. اب یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کی اس وقت جو باڈی موومنٹ ہے, آپ کی جو صبح سے شام تک کی ایکٹیویٹی ہے, اس میں آپ جو فوڈ انٹیک کر رہے ہیں, کیا آپ کا خون گاڑھا ہو رہا ہے یا آپ کی غذا ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے آپ میں خون کی کمی ہے؟ اچھا. صحیح. یہ آپ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں گے. بظاہر آپ ہیلدی نظر آ رہے ہوتے ہیں, بٹ خون کی کمی کی وجہ سے بھی ہاتھ اور پاؤں جو ہے وہ سن ہونا شروع. بالکل ایسا ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ نے اپنی غذا کو متوازن کرنا ہے, اور اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ نہیں آپ کی غذا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب خون میں گاڑھا پن ہو رہا ہے. تو میں نے ابھی لہسن والا جو نسخہ بتایا وہ, اور خالی پیٹ واک بہترین ہے اس کے لیے. صحیح. دوائیں تو میں یہاں بیٹھ کے 50 بتا دوں گا, جی جی, لیکن وہ چیز میں بتا رہا ہوں جو لوگ کر سکیں, کیونکہ لوگ اس وقت اور ان کے لیے ایزیلی بھی ہو وہ چیز کرنا, اس چیز کو فالو کرنا. لوگ کمرشل ایکٹیویٹیز میں جو ہے نا, جو فنڈ بیسڈ ایکٹیویٹیز ہوں گی جس میں دے کین ارن, اس کی طرف زیادہ مائل ہو جائیں گے, اپنی صحت کی طرف نہیں جائیں گے. اپنی صحت کی طرف نہیں جائیں گے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کھانے پینے میں جو ہے وہ پیسے آپ دیکھیں کس طرح سے لوگ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, لگا رہے ہوتے ہیں پیسے.
لیکن ڈاکٹر کو دینے کے لیے نہیں ہوتے, اپنے اوپر علاج کروانے کے لیے نہیں ہوتے. بہت آپ وہ نوبت ہی کیوں آنے دیں؟ بالکل. دیکھیے ہمارے اس پروگرام میں جو وینس چینل کا مقصد اس پروگرام کا وہ یہی ہے کہ ہم ڈاکٹر کی طرف یا طبیب کی طرف, حکیم کی طرف ہم جائیں نا. اب اپنی لائف کی ہم روٹین اس کو کو خود ہی روٹین بیٹر دیں, کر لو, ایک اس کو ہیلدی ٹائم دیں, اور اس کے بعد اس کو ایک ڈائٹ دیں تاکہ وہ اپنی ڈائٹ کو سیدھا کرے, بالکل بالکل, اپنی باڈی کو نارمل کرے اور ان چیزوں سے بچے. ان چیزوں سے بچیں, بالکل بالکل, یہی طریقہ کار ہے. اچھا ایک اور کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گی کہ جسم میں بہت زیادہ خارش کا رہنا اور اس کی وجہ سے زیادہ کھجانے کی وجہ سے جو ہے وہ اسکن ریڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے, سیاہ ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے کیا نسخہ ہے؟ دیکھیں اور اس کی وجہ بھی کیا ہے, کیوں کچھ لوگوں کو باڈی فساد خون, مرغن مرچ مسالے والی غذائیں زیادہ کھانے سے. اچھا زیادہ اب آپ اسپائسی باہر فوڈ کا کھانے کھانا سے, کھا رہے ہیں, اوکے, آپ کو نہیں پتا وہ آئل کس چیز کا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کتنی دفعہ پہلے سے استعمال ہو چکا ہے. بالکل بالکل, ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا پھر مرچ مسالے وہ کس اسٹینڈرڈ کے, اس میں فوڈ کلر ڈالا ہوا ہے انہوں نے یا کچھ اور لیا ہوا ہے. فساد خون کی وجہ سے جسم میں خارش ہوتی ہے. اچھا اس کے لیے عناب ریڈ کلر کا ہوتا ہے, ریڈ کلر کا عناب ہوتا ہے, آپ عناب بولیں گے مل جائے گا. ریڈ کلر کا ہوتا ہے جیسے کالی مرچ, لال مرچ ہوتی ہے نا, پاؤڈر شیپ میں ہوتا ہے, لال مرچ ہوتی ہے, اچھا لال مرچ, ثابت لال مرچ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کو آپ نے تھوڑا سا پھاڑا, صحیح, 2 عناب کے آپ نے پھل لے لیے, چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں, اتنے ہی بڑے کپ میں آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جب وہ تقریباً 25% ریڈیوس ہو جائے آپ نے نکال کے چھان لینا ہے اس کو. ٹھیک ہے, گرمیوں میں اس کو 3 ٹائم استعمال کرنا ہے. اس کا جو پانی ہے, جی جی, جو شاندہ کہلائے گا, صبح ناشتے کے بعد, دوپہر کھانے کے بعد, رات کھانے کے بعد. اگر آپ آفس میں کہیں جاب کر رہے ہیں یا دوپہر میں نہیں کر سکتے تو آدھا صبح پی لیں, آدھا رات پی لیں. یہ گرمیوں میں. سردیوں میں اس کی کوانٹٹی ہاف ہو جائے گی, پانی بھی ہاف ہو جائے گا, اور وہ عناب کے 2 کے بجائے 1 پھل رہ جائے گا. اچھا, اور سردیوں میں 1 دن بیچ کر کے لینا ہے آپ نے. دوسری طرف اب آپ آ جائیں, اگر اسکن ٹائٹ ہو گئی ہے, کھجانے کی وجہ سے پپڑیاں بن گئی ہیں, خشک ہو گئی ہے, تو آپ نے ناریل کا تیل لینا ہے. اس کی خاص بات یہ اصلی کی کہ وہ سردیوں میں جم جاتا ہے. اچھا اوکے, وہ آپ نے ہلکا سا لیا, دبایا اس کو ہاتھوں سے لے کے, جو خشک جگہیں تو پوری باڈی پہ لگا لیں, مساج کر لیں اس جگہ, پوری باڈی پہ کر لیں, کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, سرسوں کا تیل جسم کو کالا کر دیتا ہے, فائدہ ہی دے گا, نقصان نہیں دے گا. لیکن یہ سرسوں کا تیل, جی بالکل, یہ کوئی نقصان نہیں دے گا. آپ ناریل کا تیل لیں پوری باڈی پر, بالخصوص اس جگہ پہ جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ خشکی کی وجہ سے. اس کے لیے ناریل کا تیل ہی کر سکتے ہیں یا اولیو آئل بھی کچھ؟ ناریل کا تیل لے لیں, زیادہ بہتر ہے, وہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ اولیو آئل ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا, ناریل کا تیل آرام سے مل جاتا ہے. اچھا یہ آپ نے رات کو لگا لیا. اب مثال کے طور پہ ایک آدمی 6 گھنٹے سو رہا ہے, تو وہ 6 گھنٹے اس کی باڈی پہ لگا رہا, تو اس کے اندر تراوٹ پیدا کرے گا. اچھا, ہاں اس کے اندر تراوٹ پیدا کرے گا. صبح وہ اپنا شاور لے لے. اب اگر کسی کو کھجا کے زخم ہو گیا ہے, اس کے لیے بھی نسخہ لے لیجئے. نیم کے پتے آپ نے کچل لیے, جو میں نے بولا ماربل کی کھرل ٹائپ کی آتی ہے, اس میں کچل لیا آپ نے. کچلنے کے بعد لگدی ٹائپ کی بن گئی. ململ کا کوئی کپڑا پرانا لیا صاف ستھرا, اس کے اوپر اس لگدی کو پھیلایا, پھایا ٹائپ کا بن گیا, زخم کی جگہ پہ لگا دیا, اور کاغذ کا ٹیپ آج کل آرام سے مل جاتا ہے, لگا دیا. رات کو سونے سے پہلے لگا لیں, صبح اٹھ کے اس کو واش کر لیں, انشاءاللہ وہ ہیلپ ہو جائے گا. اوکے. اچھا ایک اور چیز بھی کہتے ہیں کہ نیم کے پتوں کو پانی میں ڈال کے آپ اس سے نہا لیں, شاور لے لیں, وہ بھی مطلب اس سے بھی افادیت ملتی ہے, بہتر ہے وہ بھی. صحیح. اچھا بچوں میں کیلشیم کی کمی بہت عام ہے آج کل, جس کی وجہ سے اوبویسلی کمزوری بھی بہت زیادہ ہے, چلنے پھرنے میں فزیکل ایکٹیویٹیز اتنی زیادہ نہیں کر پاتے, بچے فوراً تھک جاتے ہیں. تو اس کے لیے جو کیلشیم کی ادویات ہوتی ہیں, اگر وہ کچھ لوگوں کے لیے افورڈیبل نہیں ہیں, تو ایسا کوئی نسخہ جس سے بچوں کے اندر کیلشیم کی کمی کو دور کیا جا سکے؟ بوائل ایگز, اس کی سفیدی, دودھ, یہ میں نے عرض کیا تھا. اس کے علاوہ اگر تھوڑے سے کاجو مل جائیں, روزانہ 4 سے 5 کاجو, اتنے زیادہ ایکسپینسیو نہیں ہیں, صحیح, وہ اس کو لازمی دیجئے. ٹھیک ہے نا. اچھا مطلب رات میں دینے یا وقت کیا ہے اس کے لیے بیٹر؟ کسی بھی ٹائم, بس وہ کھا لے 24 گھنٹے میں. بات ساری ہے. ایک بات اور ہے, اس قسم کے بچوں کو بکرے کی گردن, اس کی یخنی پلانی چاہیے. اچھا, جن بچوں میں کیلشیم کی کمی ہے
اس کی وجہ یہ کیلشیم کی کمی کے لیے تو میں نے دودھ اور آپ کو وہ تو ملک سے آپ پوری ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ اس کی جو فزیکلی وہ ویک ہو رہا ہے اور اپنے افعال اپنے امور روزمرہ کے انجام نہیں دے پا رہا جیسے اس کو کرنے چاہیے، تو اس کے جسم کو ایکٹیو کرنے کے لیے، اس کے جسم کے پٹھوں کو ایکٹیو کرنے کے لیے یہ یخنی بہت ضروری ہے. اچھا یہ اتنا زیادہ ایکسپینسو بھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی 1 کلو لے آتا ہے، ٹھیک ہے، تو کم از کم اس کے 1 ہفتہ چل جائے گی. اچھا 1 ویک تک اس کو 1 ویک چل جائے کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے 150 روپے روز کا پڑا تقریباً، اور اس میں اتنی بن جائے گی کہ گھر کے کم از کم 3 آدمی پی لیں گے. اوکے. بلکہ میں تو سجیسٹ کروں گا کہ جو گھر میں خواتین ہیں وہ بھی استعمال کریں، کیونکہ ان کے اندر بھی ویکنس بہت زیادہ، آج کل کمزوری بہت بھائی وہ زیادہ. تو صبح سو کے اٹھنے کے بعد سے لے کے اور رات کو سونے تک وہ مسلسل کام میں، پورا دن کام کر رہے تو ہوتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، تو ان کو بھی استعمال کرنا چاہیے خود، کیونکہ مرد حضرات اپنے باہر کی ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں انوالو، وہ اتنا زیادہ نہیں خیال کر پاتے یا سوچ پاتے. اگر سوچتے بھی ہیں تو پھر وہ لازمی سی بات ہے کہ دیگر پرائیورٹیز ہوتی ہیں بھول جاتے ہیں. تو ہماری مائیں بہنیں یہ خود ہی احتیاط کریں، بچوں کے ساتھ ساتھ خود بھی پئیں. بالکل. آج کل لوگ اتنا مسائل میں گھرے ہوئے ہیں کہ وہ اس طرف ان کا دھیان جاتا ہی نہیں ہے کہ بیسیکلی کیا کیا جائے، کس طریقے سے بہتری لائی جائے. اچھا اس کے علاوہ نزلہ اور زکام بہت زیادہ آج کل کامن ہے، جس کی وجہ سے عمر سے پہلے ہی لوگوں کے، بچوں کے آج کل دیکھیں کہ وائٹ گرے ہیئر ہو جاتے ہیں. تو اس کا کیا ریزن ہے؟ نزلہ زکام اس کی وجہ ہوتی ہے اور اس کا کوئی علاج ہے جس سے یہ بہتر ہو سکے؟ کراچی کا موسم جو ہے اس میں ہوا میں نمی ہے، ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے. بلغمی مزاج لوگوں کے زیادہ ہوتے ہیں، صحیح. تو اس میں لوگوں کو یہ چاہیے کہ اپنے کھانوں میں تھوڑا ادرک کا استعمال زیادہ رکھیں. مثال کے طور پہ لہسن ادرک ہمارے یہاں پستا ہے، کھانوں میں ڈلتا ہے، ڈل رہا ہوتا ہے. بالکل. تو لہسن آپ اگر 1 پاؤ لے رہے ہیں تو ادرک 1.5 پاؤ لیں. اچھا پہلی بات. ٹھیک ہے. دوسری زیادہ بات کوانٹٹی ہو اس کی تقریباً 1.5 ہونا چاہیے، یعنی 1.5. دوسری چیز یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر دیسی گڑ اور ادرک، 1 چٹکی چائے کی پتی، صحیح، تھوڑا سا اس کے اندر آپ نے گڑ ڈالنا ہے اور تھوڑا سا اس میں ادرک آپ نے لے کے اس کا قہوہ بنانا ہے. اچھا روزانہ آپ نے بچوں کو پلانا ہے، خود بھی پئیں. اوکے. ہاں یہ ہاضم بھی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ گڑ جو ہوتا ہے نا، اب جیسا مثال کے طور پر جو مائنس میں کام کرتے ہیں، کول کا کام کرتے ہیں، وہ گڑ لازمی کھاتے ہیں. جی جی. تو یہ بہت اچھی چیز ہے، اس کا بہت اچھا امپیکٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کا فائدہ جو ہے بہت ہے، اور یہ 12 مہینے آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کا سردی گرمی سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح ہے. تو اس سے جو ہے وہ اس میں بہتری آ سکتی ہے، بہت بہتری آئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جینیٹیکلی بھی ہوتی ہے یہ بیماری نزلہ اور زکام؟ سم ٹائم ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی دادی کو تھا، نانی کو تھا، ان سے وراثت میں آ گیا ہے، رہے گا. یہ ہوتا ہے معاملہ؟ شوگر کا بھی یہی ہے، ماحول سے ہوتا ہے صرف؟ کچھ ماحول سے ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو ڈسٹ الرجی ہوتی ہے اس وجہ سے ہوتا ہے، کچھ کا انہیریٹ ہوتا ہے، اور کچھ کو ان کے امیون سسٹم ویک ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اگر انہیریٹ ہے تو اس کا علاج ہے، اسی طریقے سے بہتری آئے گی یا وہ رہے گا معاملہ؟ وہ ریڈیوس کر سکتے ہیں اس کو. اچھا. ہاں پراپر نہ جائے لیکن تھوڑا کمی بھی بہت کم ہو جائے گا کہ وہ آپ کے ساتھ ہوگا لیکن آپ کو پتہ نہیں چلے گا. اچھا منہ میں جیسے چھالے ہو جانا اور اس سے کھانے پینے میں ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے لیے کیا نسخہ آپ تجویز کریں گے؟ اس کے لیے دودھ اور پانی مکس کر کے صبح دوپہر شام 1 کپ دودھ 1 کپ پانی صبح، 1 کپ دودھ 1 کپ پانی دوپہر، اور 1 کپ دودھ 1 کپ پانی رات مکس کر کے پئیں. صحیح. یہ پیشاب آور ہے، اس سے ہوگا کہ جو بھی حدت ہے وہ نکلے گی. ان دا مین ٹائم کوشش کریں کہ اس جو بھی جس کو بھی مسئلہ ہے اس کی روٹی بند کر دیں، سالن بند کر دیں. وہ تو کھا ہی نہیں پائے گا بالکل. دودھ چائے ڈبل روٹی دیجیے اس کو، ساگودانہ دیجیے اس کو، ٹھیک ہے نا، اور ہریرا دیجیے سوجی کا، بس یہ اس کو دیجیے، انشاءاللہ اسی سے ہو جائے گا، اس سے بہتری آ بہت جائے گی. بہتری. اچھا کچھ لوگ بات کرتے ہوئے ہکلاتے ہیں، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اکر کرا ایک جڑی بوٹی ہے، اس کو لے لینا ہے، اکر کرا اس کا صفوف بنا لینا ہے، اور تقریباً 1/4 گرام، 1 گرام کا 1/4 حصہ، وہ 24 گھنٹے میں 1 دفعہ دینا ہے دودھ کے ساتھ. ٹھیک ہے. بس 1 مہینہ استعمال کریں، بہت فرق پڑے گا اس سے. اچھا پروگرام کا وقت بھی ہمارا ختم ہونے والا ہے، تو بس میں ایک آخری سوال سے پروگرام کا اختتام کروں گی کہ نا امیدی کو اپنی زندگی سے کیسے ختم کیا جائے؟ کیونکہ یہ کامن مسئلہ ہے کہ آج کل لوگ ذرا سی بات پہ نا امید ہو جاتے ہیں، امید بالکل چھوڑ دیتے ہیں. نا امیدی کو اپنی زندگی سے کیسے ختم کیا جائے پراپر وے میں؟ مسلمانوں کو تو یہ بات کرنی نہیں چاہیے. بالکل. نا امیدی کفر ہے، کیونکہ ہمارے مالک کے مایوسی کفر ہے. ہمارے مالک کے پاس تو وہ کچھ ہے جس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے. بالکل بے شک ایسا ٹھیک ہے. اچھا نا امید پتہ ہے انسان کب ہوتا ہے؟ جب وہ کفر کی طرف جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کچھ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ بالکل. تم اپنی مرضی سے آئے تھے اس دنیا میں،
بالکل. تم اپنی مرضی سے جاؤ گے. سانس جو آپ لے رہے ہو بالکل وہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے. نہ تم اپنی مرضی سے آئے, نہ تم اپنی مرضی سے جاؤ گے, اور جو کچھ تمہیں ملا ہے نہ تمہاری مرضی سے ملا ہے. نہ کچھ لے کر آئے نہ کچھ لے کر جاؤ گے. صحیح ہے. اور جو کچھ تمہیں ملا ہے نہ تمہاری مرضی سے ملا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ بالکل. نہ تمہارا کچھ ہے اور نہ تمہارا کچھ ہوگا. نہ کچھ ہوگا. اب تم نا امید کیوں ہو رہے ہو؟ نا امید اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ مجھے یہ کب چاہیے, یہی مجھے نہیں مل رہا, خواہشات کا حصول نہیں ہو پا رہا, مجھے مل نہیں رہا. مادیت زدہ ہو گیا انسان. بالکل. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک انسان اپنے رب کی بندگی کرتا ہے اور ایک اپنے نفس کی. بالکل. جو اپنے رب کی بندگی کر رہا ہے بالکل وہ تو ٹھیک ہے, بالکل بالکل, اس کو کبھی کسی چیز کی جو ہے نا تمنا ہوگی اور نہ ہی وہ جو ہے وہ افسردگی کی طرف جائے گا. لیکن جو اپنے نفس کی بندگی کر رہا ہے وہ پھر پریشان اور وہ بھی بے سکون ہی پریشان ہی رہے گا. ٹھیک ہے. تو اس میں صرف توکل جو ہے نا ایک چیز بس کہ اللہ تیرا شکر ہے, جو ملا اس پہ ہر حال میں اور جو نہیں ملا اس پر. بالکل. بھائی ہر حال سے مراد کیا ہے؟ کوئی بھی سچویشن ہو, کچھ بھی ہو, دیکھیں سب سے اہم بات, دو آنکھیں سلامت, دو ہاتھ سلامت, پیر سلامت, پورا جسم سلامت. شکریہ ادا کریں. اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی؟ کوئی بھی نہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں آئے اور اپنی معلومات آپ نے ہم سے شیئر کی. جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پروگرام بہت پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہوا ہوگا. ویسے تو ہمارے پروگرام میں 2 ہی گیسٹ آتے تھے, لیکن آج کا پروگرام کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ تھا اور اس لیے ہم نے ایک ہی گیسٹ کو انوائٹ کیا تھا. آپ لوگوں کی معلومات میں بہت اضافہ ہوا ہوگا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ سے اگین ہوتی ہے ملاقات ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.